نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بس بھائی دوست بزرگ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت نوازا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم کتنے خوش قسمت ہیں. یقین مانیں اس ایمان کی خاطر اللہ جل شانہ ضرور ایک نہ ایک دن جنت دلوائیں گے. لیکن ایمان کو بچانا ہے، پلانا ہے، پکانا ہے، مضبوط کرنا ہے. ایمان مجاہدہ سے پکے گا، قربانی دینے سے بنے گا، ہجرت سفر سے پہلے گا، حقوق العباد کی ادائیگی سے ایمان بچے گا. تو میرے دو بزرگ، اس ایمان کو بنانا بھی ہے. اس کے لیے ایک ماحول چاہیے. ماحول کیا ہے کہ ہم بار بار ادھر ہم میں شامل ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ سارے کے سارے اعمال ہمارے وجود کے اندر آ جائے. آج ہمارا دین اسلام کتابوں کے اندر ہے لیکن وجود کے اندر نہیں ہے. ابھی کتاب والا دین وجود کے اندر کیسے فٹ کرنا ہے؟ اگر ابھی کتابوں سے اٹھا کر وجود کے اندر فٹ کرنا، یہ دین ہے. اگر کتاب کے اندر پڑا رہا، ہماری زندگی خالی رہی، پھر تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے میرے دوست بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو میرے دوست بزرگوں پر کیا ہوا؟ پر سب سے پہلے مسجد بنائی، پھر وہاں پر اعمال شروع کی. 4 اعمال، 4 اعمال مضبوط: دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، خدمہ. یہ 4 اعمال مضبوط، یہ دعوت والے خاص مضبوط اعمال ہیں. جب اس کے اندر ہم لگے رہیں گے، ہمارے اعمال مضبوط رہیں گے. تو میرے دوست بزرگوں، ان 4 اعمال کو مضبوط کرنے کے لیے 5 اعمال ہیں. یہ 5 اعمال جہاں اس پر ہم پورا اتریں گے، اعمال کے اندر شریک ہو جائیں گے، تو میرے دوست بزرگوں، ہمارے اعمال یہ 4 اعمال کا سپورٹ ہے. جب اعمال کو سپورٹ ہوگا تو پھر وہ ٹہرے گا، آگے بڑھے گا. جب اس کا سپورٹ نہیں، پھر وہ نیچے گر جائے گا. تو اس لیے میرے دوست بزرگوں، ہم 5 اعمال کو اس کو پہلے وہ سیکھے، ان 4 اعمال کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. تو میرے دوست بزرگوں، مدینے کا پہلا نام تھا یثرب. یثرب کی معنی ہے مشقت و تکالیف اور بیماریوں کی جگہ. لیکن جب نبی علیہ السلام گیا تو منور گیا، منور اعمال کی مدینۃ المنورہ بنا. ایسا نہیں بنا بھائی اعمال کی وجہ سے بنا. یہی عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک اپنے فطرت میں نہ نور ہے نہ ناری. یہ خود کچھ نہیں ہے. یہ جو آگ ہے نہ نور ہے. ہم اس کو بنائیں گے. جو ہمارے بدن سے نکلے اعمال ہیں، یہ اعمال کے پر اللہ پاک فیصلے فرماتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سمندر میں، خشکی میں جو فساد آتا ہے انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو کچھ چیزوں کو دیکھ، کچھ اوپر جا رہے، کچھ نیچے آ رہے ہیں. پوچھا یا جبرائیل یہ کیا چیزیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیری امت کے اعمال ہیں. جیسے عمل کرتے اس کے مطابق اللہ اس کو ملاحظہ فرما کر ایسے فیصلے بھیجتے ہیں. تو میرے دوست بزرگ کو یہاں سے اعمال ہمارے جس طرح جائیں گے، ایسے اللہ پاک فیصلے نازل فرماتے ہیں. اگر ہمارے اعمال نیک ہیں، صحیح صالح ہے، اللہ کے امر کے مطابق ہے، نبی کا طریقہ اس کے اندر موجود ہے، پھر ہمارے اوپر اللہ جل شانہ کے فیصلے صحیح طریقے سے آئیں گے. اس امت کو اللہ فرماتے امتن وسطا، یہ تو درمیانی امت ہے، حالانکہ سب سے اخیر میں آئی ہے. وسطا کا معنی یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ابھی جب ایک چکی جو ہے نا، چکی اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک نیچے ایک اوپر پارٹ ہوتا ہے، لیکن درمیان اس کا کیل ہوتا ہے. جب یہ کیل سیدھا ہوتا ہے پھر وہ نرم چلتی ہے. آٹا آتا ہے، اگر ہم نمک کو جو نا پسائیں گے، جو ہمارا کام ہے وہ صحیح سے چلے گا، نرم چلے گا. اگر تھوڑا سا کیل ٹیڑھا ہو گیا پھر تو وہ گول، پھر وہ یہ گڑبڑ چلتی ہے. پھر کچھ دانہ نکلتا ہے، کچھ آٹا نکلتا ہے، کیونکہ اس کا کیل ٹیڑھا ہو گیا، پھر جھول کہتی ہے. اس طریقے سے میرے دوست بزرگوں، زمین اور آسمان آپس میں ایک چکی ہے. زمین نیچے پارٹ، اوپر والا پارٹ آسمان ہے. میرے آپ کے اعمال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان والا کیل ہے. میرے آپ کے اعمال صحیح ہیں، پھر وہ وقت پہ بارشیں ہوں گے، وقت اللہ پاک بیٹھے دیں گے، بیٹھ عطا فرمائیں گے، باغات دیں گے، انہیں پرسکون زندگی نصیب فرمائیں گے. اگر میرے آپ کے اعمال بگڑ گئے، ٹیڑھے ہو گئے، پھر تو زمین آسمان کی چکی پھر جھول کہتی ہے. پھر وقت پھر زلزلے، پھر حالات کس طرح. اب ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہے. تو اس لیے میرے دو بزرگ کو سب توبہ کر لیں، ان اعمال کو عمل سمجھے، اس کو ضرورت ہے بلکہ مقصد سمجھے. اللہ پاک نے ہمیں بھیجا اس عمل کے لیے. جب اس عمل کو ہم کرتے رہیں گے، ہمارے ایمان بڑھتا رہتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مذاکرہ کرتے رہیے، مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. ہم جتنی دین کی بات بولیں گے، سنیں گے، اس ایمان بڑھتا ہے. ایمان جب بڑھ گیا تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ابھی ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں کچھ دینداری پر چلوں، لیکن چل نہیں سکتے. وجہ کیا ہے کہ ایمان کمزور ہے. ابھی سب سے پہلے ایمان کو جو ہے نا ابھی حرکت دلانا ہے. حرکت ان اعمال کی وجہ سے آئے گا. اس طریقے سے ہمارے بزرگ کبھی جو ہے نا کبھی جوڑ رکھتے، کبھی شب جمعہ، کبھی روزہ. یہ سب کا مقصود کیا ہے کہ امت جو ہے نا ایک تو متحد ہو جائے، اپنے کام سمجھے، اپنی پٹری کے اوپر آ جائے، پھر آگے بڑھے، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. انشاءاللہ سب کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر.